السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی ہلچل جاری و ساری ہے۔ انتخابات ہو گئے، انتخابات کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے بلکہ آ چکے، اور ان نتائج کے بعد سے نئی صورتحال یہ ہے کہ کیسے حکومت بنانی اور کس نے بنانی ہے۔ یقیناً ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ حکومت بنائے، لیکن یہ پہلی حکومت ہے کہ خواہش کم اور مجبوری زیادہ لگ رہی ہے کہ نہیں بناتے تو دوسرا بنائے گا، اور دوسرا بنائے گا تو وہ خوب لتاڑے گا۔ تو یہی حال ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو کثرت میں ہیں، قومی اسمبلی میں اکثریت میں ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیسے حکومت بنائیں جب تک کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق نہیں کرتے تو ان کی ریزرو سیٹس جو ہیں وہ متحرک نہیں ہوتی یا ان کو ملتی نہیں ہیں۔ یہ تو ہوگی بات۔ دوسری بات یہ کہ کس کو وزیر اعظم کے طور پر لایا جائے، تو کرۂ فعال عمر ایوب کے نام نکلا ہے، اور عمر ایوب کے نکلتے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے، اور وہ پہنچے ہیں اپنے سب سے بڑے دشمن جو حال ہی میں دشمن تھے مولانا فضل الرحمان کے پاس، اور ان سے مدد کی اپیل کر دی ہے۔ اب دلچسپ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ماضی میں اب تک ایک دوسرے کو غلط ناموں سے، غلط القابات سے اور بڑی سخت زبان استعمال کرتے رہے، اور اب ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت اور پھول نچھاور ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو سیاست میں ممکنات کا ہونا ایسا ہی ہے۔ یو ٹرنز بھی یہاں پہ جائز سمجھے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت ہی کیوں نہ لے لے، اور مولانا تو بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ علماء ان کے پیچھا کرنے والے یا ان کے ساتھ چلنے والے، پیروی کرنے والے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ماضی میں سخت مخالف تھے ایک دوسرے کے، ایک بار پھر سے 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی ناکام کوششوں کے بعد پھر سے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور مل کر حکومت بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ چانسز یہی ہیں کہ انہی کی حکومت بنے گی، یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور باقی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ انہیں صرف آئینی عہدے چاہیے، لیکن کیا یہ آئینی عہدے انہیں مل پائیں گے؟ صدر مملکت کا عہدہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری کو مل پائے گا؟ یہ ایک $1 ملین کویشچن ہے، کیونکہ بہت ساری اس میں ریزرویشنس ہیں کہ اگر نواز شریف کو وزارت عظمیٰ نہیں ملتی تو پھر آصف علی زرداری کو بھی اس سے محروم ہونا پڑے گا، کسی اور شخص کو مل سکتا ہے۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی بارگیننگ چپس استعمال ہو رہی ہیں؟ اچھا، دوسری جانب چھوٹی سیاسی جماعتیں، چھوٹی سے مراد یہ کہ جن کے کم ایم این ایز ہیں، ان میں 17 ایم این ایز کے ساتھ سر فہرست ہے ایم کیو ایم بھی 4 سے 5 وزراء لینے کے لیے پورے کوشش میں ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی کوشش تو پھر یقیناً یہ پلڑا بھاری ہے، اور عمر ایوب کے لیے چانس تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ فیلڈ کر دیا ہے۔ اب ایک اور بات بھی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو سزائیں بھی شروع ہو جائیں گی، اور اگر یہ ہو جاتی ہیں تو پھر بہت سارے لوگ جو اس وقت مقابلے کرنے کی کوشش میں ہیں آزاد امیدواروں میں سے، وہ پس زندان ہو جائیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ علی امین گنڈاپور بھی ان میں سے ایک ہے، عمر ایوب بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ میاں اسلم اقبال جو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں جو مطلوب ہیں، جو اشتہاری ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں کچھ ان میں سے، وہ بھی جیلوں میں جا سکتے ہیں، پکڑے جا سکتے ہیں۔ سزائیں شروع ہو گئیں تو پھر یہ مشکل صورتحال ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ سیاسی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کہ الیکشن جیت لیے، ایک واویلا مچا دیا، شور شروع کر دیا کہ فارم 45 کے مطابق ریزلٹس نہیں ہیں۔ اب فارم 45 کا معاملہ شروع ہو جائے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان یقیناً ان چیزوں کو ٹیک اپ کرے گا، تو یہ سامنے آ جائیں گی کہ ان میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے۔ پی ٹی آئی کا مزہ یہ ہے کہ پروپیگنڈا کی میرے خیال میں پچھلے 8-10 سالوں میں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ یہ بڑی محنت سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس پروپیگنڈا کو اس قدر سرایت کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے گوئبلز کا پروپیگنڈا، آپ کو یاد ہے گوئبلز؟ یہ ہٹلر کا وزیر ہوا